أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear students, I am your Islamiyat teacher Mia Liaquat Shah for Peshawar Public School and College. عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عزیز طلبہ، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور وقت کی قلت کے پیش نظر ہم نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے. سبق شروع کرنے سے پہلے ہم فہرست کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے دسمبر میں جو اسباق پڑھنے ہیں ان کو جان سکیں. جتنا کچھ پڑھ چکے ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، جو بقایا ہم نے پڑھنا ہے اس کو جان سکیں. عزیز طلبہ، ہم انشاءاللہ سورہ انفال کی آخری رکوع آیت نمبر 70 سے لے کر 75 تک یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم جو 9 کلاس کا کورس ہے منتخب احادیث 10 احادیث ہیں وہ پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ موضوعاتی مطالعہ کا مطلب یعنی ایک موضوع پر بحث ہونا. تو پہلے ہم قرآن پاک کے بارے میں، اسی طرح قرآن پاک کا تعارف، فضائل قرآن، حفاظت قرآن، اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، اور علم کی فرضیت اور فضیلت، اور اسی طرح طہارت اور جسمانی صفائی، اسی کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. عزیز طلبہ، سبق شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ سورہ انفال کی آخری رکوع الدرس الثالث جیم آیت 70 سے 75 تک جو ہے وہ صرف 9th آئی کے طلبہ کے لیے ہے، کیونکہ 9th اے سے لے کر 9th ایچ تک کے طلبہ کے لیے یہاں سے ایک قسم کا ریویژن ہے، ان کے لیے فائدہ ہے. ان کے لیے اگر وہ دوبارہ سنیں یہ سبق تو ان کو زیادہ نفع ہوگا، فائدہ زیادہ ہوگا. اور 9th آئی کے طلبہ کے لیے یہاں سے نیا سبق شروع کریں گے ہم انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں سبق کو. تو ہم یہاں پر 2 قسم کا ترجمہ کریں گے، ایک لفظی ترجمہ ہے اور دوسرا بامحاورہ ترجمہ. لفظی ترجمہ یعنی ہر لفظ کا ترجمہ الگ الگ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بامحاورہ ترجمہ جیسے کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق ہم کریں گے. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو جتنا غور سے سنا جائے، سمجھا جائے اور عمل کی کوشش کی جائے تو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. ابتدا کرتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى. یا ایہا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لمن ان سے، فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھ میں ہے، من الاسرى قیدی. بامحاورہ ترجمہ یعنی اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو، جو قیدی تمہارے گرفت میں ہیں، جن قیدیوں کو تم نے پکڑا ہوا ہے ان سے کہہ دو، ان اگر
یعلم معلوم کرے گا اللہ تعالیٰ فی قلوبکم وہ جو تمہارے دلوں میں ہے خیرن نیکی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا یؤتکم تو دے گا تم کو خیرن بہتر مما اس چیز سے اخذا جو لیا گیا منکم تم سے، یہاں پر مراد فدیہ، جو فدیہ تم سے لیا گیا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا رحیم بڑا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں خیانتک تم سے خیانت کا، فقد بس تحقیق خان اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خیانت کی، من قبل پہلے ہی سے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قابو میں دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جانتا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ عزیز طلبہ، مختصراً تشریح بھی سن لیجئے۔ ان آیات مبارکہ میں دو قسم کے قیدیوں کا ذکر ہے۔ ایک قسم وہ قیدی کہ جن کے دل میں ایمان تھا لیکن مجبوری کی وجہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، یا وہ ایمان اور اسلام سے محبت رکھتے تھے لیکن مجبوری کی وجہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ دوسرے قسم وہ قیدی جو بالکل کافر تھے۔ دونوں کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ اور پہلی آیات میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کا تذکرہ ہے، کیونکہ وہ بھی قیدیوں میں آئے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر جو قیدی آئے تھے ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ہم نے لفظ کہا إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے، یعنی خیر یا بھلائی معلوم کرے، تو مراد وہی مومن حضرات ہیں کہ جن کے دل میں ایمان تھا لیکن وہ شرارت کی وجہ سے یا دھوکہ دینے کے لیے ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ وہ سچے دل سے ایمان لائے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ انعامات ہیں کہ ان سے جو فدیہ لیا جائے گا اس فدیہ کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو بہتر چیز دے گا، اور ساتھ ساتھ میں اگر انہوں سے کوئی گناہ خطا وغیرہ ہوا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ چنانچہ حضرت مختصراً سن لیجئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو کہ بدر کے جنگ میں قیدیوں کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے جنگ پر آنے پر مجبور کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہرحال جو فدیہ دینا طے ہوا ہے وہ تمہیں ضرور دینا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے بھتیجوں کا فدیہ بھی تم ہی دو گے۔ اس پر انہوں نے ذرا غصے کا اظہار بھی کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اتنی رقم میں کہاں سے لاؤں، میرے پاس جتنا رقم تھا وہ تو تم لوگوں نے مجھ سے لے لیا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رقم کہاں ہے جو تم اپنی اہلیہ ام الفضل کے پاس خفیہ طور پر چھوڑ کر آئے ہو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر یہ ہکا بکا رہ گئی کہ اس بات کا علم تو کسی کو نہیں ہے سوائے میرے اور میری اہلیہ کے۔ تو انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے اپنی اہلیہ کو یہ رقم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جتنا کچھ میں نے فدیہ میں دیا تھا واقعی اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا۔ تو یہ ان حضرات کا
یہاں پر ذکر تھا جن کے دل میں ایمان تھا سچے دل سے۔ اب دوسرے قسم کے جو قیدی ہیں جو بالکل کافر تھے، ان کے بارے میں اس آیات میں اگر وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں آپ کو خیانت، دھوکہ دینے کا، آپ سے خیانت کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے سے یہ اللہ تعالیٰ کو خیانت دے چکے ہیں، دھوکہ دے چکے ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے پہلے خیانت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضے میں دیا، اب بھی تمہارے قبضے میں تھے، اور اب اگر خیانت کریں گے تو بعد میں بھی یہی لوگ تمہارے قبضے میں ہوں گے، یہ لوگ بچ نہیں سکتے۔ اگلی آیت کو سنیں ذرا۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض ان الذين بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے اموال سے یعنی مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ، آووا جنہوں نے جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک وہ بعضہم ان کے بعض، اولیاء دوست ہیں بعض کے، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور ہجرت نہیں کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی دوستی میں سے، من شیء کچھ بھی، حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ وَإِنْ اور اگر اسْتَنْصَرُوكُمْ وہ تجھ سے مدد طلب کرے، فی الدین دین کے بارے میں، فَعَلَيْكُمْ بس تم پر لازم ہے، النصر مدد کرنا، الا مگر، علی قوم ایسی قوم پر، کہ بینکم تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاق کوئی معاہدہ ہوا ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر جو کام تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ بصیر بمانے دیکھنا۔ عزیز طلبہ، مختصراً مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے مہاجرین صحابہ کرام کا اور انصار صحابہ کرام کا۔ تو پہلے تو یہ جان لیجئے کہ مہاجرین صحابہ سے مراد کون ہے اور انصار صحابہ سے مراد۔ مہاجرین صحابہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، انہوں نے سب کچھ چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر، اپنے ماں باپ، بیوی بچے، کھیت وغیرہ کو، باغات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ہجرت کی۔ اور انصار صحابہ کرام، تو انصار صحابہ کرام سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مدینہ میں رہتے ہوئے مہاجرین صحابہ کی مدد کی، ہر لحاظ سے، جان سے بھی بڑھ کر مہاجرین صحابہ کی مدد کی۔ تو مہاجرین اور انصار صحابہ سے تو یہ مراد ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگلی آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مہاجرین، وہ حضرات جو ایمان تو لائے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لکم من ولایتہم من شیء ان کی دوستی میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ تو من ولایتہم سے مراد، اگر یہاں پر مراد لیا جائے رشتہ مواخات، یہ نبی علیہ السلام نے جو بھائی چارہ قائم کیا تھا وہ بھی ہم مراد نہیں لے سکتے، اور اسی طرح اگر وراثت کا جو حصہ تھا وہ مراد لیا جائے تو وہ حصہ بھی مراد نہیں لے سکتے، یعنی کسی حصے میں بھی ان کا حصہ نہیں ہے جب تک حتی یہاجروا، جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے۔ جب وہ ہجرت کرنے لگیں گے اس کے بعد ان کو رشتے مواخات میں بھی حصہ ملے گا اور وراثت میں بھی ان کو حصہ ملے گا۔ اس کے علاوہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مومن حضرات ایسے ہیں اگر آپ سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو آپ پر مدد کرنا لازم ہے کہ تم ان مسلمانوں کی مدد کرو، لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ جن کے خلاف مسلمان مدد مانگ رہے ہیں آپ سے، اگر آپ کا اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ طے ہوا ہو تو جب تک وہ معاہدہ ختم نہ ہو جائے تم دوسرے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ بینکم و بینہم میثاق، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک معاہدہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک تم مدد نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ آگے دیکھیے ذرا، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہے، بعضهم، ان کے بعض، اولیاء، دوست ہیں، بعض کی، یعنی کافر حضرات ایک دوسرے کے دوست ہیں، الا، مگر، تفعلوہ، اگر نہ کرو گے تم اس کو، تکن، تو ہوگا، فتنہ فی الارض، زمین میں، وفساد، اور فساد ہوگا، کبیر، بڑا۔ اگر تم اس کو نہیں کرو گے تو پھر بڑا فساد ہوگا۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ جس طرح مہاجرین اور انصار صحابہ کرام وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اسی طرح کافر لوگ یہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہی ہیں، کیونکہ واضح ہے یہ کافر اور مسلمان کبھی ایک دوسرے کے حقیقی دوست نہیں بن سکتے، نہ ہو سکتے ہیں، بلکہ کافر کافروں کا دوست ہے۔ اسی طرح وہ ایسی دوستی کرتے ہیں کہ وہ سب مل کر سب مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی ضعیف کمزور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، ظلم پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک مشن ہے اور وہ کافروں کا مشن ہے، اور یہ لوگ یہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح الا تفعلوہ تکن فتنۃ، تو یہاں پر اس کے مختلف مفہوم بعض تفسیروں میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان آپ سے مدد طلب کریں اور آپ مسلمانوں کی مدد نہ کریں، مدد کر سکتے ہیں اس کے باوجود بھی مدد نہ کریں، تو پھر زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد، بڑا فساد ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ایسی صورت ہے کہ مسلمان ہیں اور مسلمان اپنے آپ کو آزاد مسلمانوں کی دوستی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر بھی سخت خرابی اور فتنے کا خطرہ ہے۔ مسلمان اگر مسلمانوں سے مدد طلب نہیں کرتے تو پھر بھی فتنے کا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں سے مدد طلب کرے۔ اور ہاں، یہ فتنہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ جو ضعیف کمزور مسلمان ہیں پھر ان کے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کی مدد کرے دوسرے مسلمان بھائیوں کی۔ اگلی آیات کو سن لیجئے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والذین، اور وہ لوگ آووا، جنہوں نے جگہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، یعنی مسلمانے کا حق ان حضرات نے ہی ادا کیا ہے۔ لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، ورزق، اور روزی ہے، کریم، عزت کی اور بہترین روزی ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کے لیے ایک خوشخبری دی ہے کہ انصار اور مہاجرین صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور دوسرے انصار صحابہ نے ان کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے مسلمانی کا حق ادا کیا۔ مہاجرین نے اللہ کی رضا کے لیے گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، کاروبار چھوڑا، تجارت چھوڑی وغیرہ، یہ سب چھوڑ کر اللہ کی خاطر ہجرت کی۔ اور اسی طرح انصار صحابہ نے سب کچھ ہونے کے باوجود اس مہاجرین صحابہ کی مدد کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔
ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے۔ اگر ان سے گناہ وغیرہ سرزد ہوئے ہو تو ان کے لیے معافی ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں عزت کی روزی ہے، اور عزت کی روزی سے مراد مالی غنیمت بھی مراد لے سکتے ہیں، اسی طرح سب سے بڑھ کر حقوق بھی مراد لے جا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ حقوق مہاجرین اور انصار صحابہ کے ہیں۔ اگلی آیات کو دیکھیے ذرا، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، من بعد، بعد میں، ایمان تو لے آئے یہ حضرات لیکن بعد میں ایمان لائے ہیں، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، فاولئک منکم، یعنی وہ بھی تم ہی میں سے ہے، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، یہ ترجمہ لکھا یہاں پر، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضہم، ان کے بعض، اولا، زیادہ حقدار ہیں، ببعض، بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیات مبارکہ کا مختصراً مفہوم یہ ہے کہ مہاجرین صحابہ کرام ایسے مہاجرین جو بعد میں اسلام لائے اور انہوں نے بعد میں ہجرت کی، وہ اولین مہاجرین کے ساتھ ہوں گے۔ اولین مہاجرین یعنی جنہوں نے پہلے ہجرت کی تھی وہ، اور جو بعد میں جنہوں نے ہجرت کی، دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اولئک فاولئک منکم، وہ بھی تم میں سے ہیں، معکم لفظ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اگلے آیات کا حصہ جو ہے ان کے بارے میں ذرا مختصراً سمجھ لیجئے کہ جس طرح یعنی ان پہلے مہاجرین کا حق تھا، بالکل اسی طرح ان مہاجرین کا حق بھی ہے جو بعد میں ایمان لائے اور بعد میں ہجرت کی۔ یہاں پر ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ بعد میں وراثت کے احکامات نازل ہوئے تو جو قدیم مہاجرین تھے جنہوں نے پہلے ہجرت کی تھی، اگر ان کا کوئی رشتہ دار، ایسا رشتہ دار ہے جو کہ بعد میں مسلمان ہوا اور وہ بعد میں پھر اس نے ہجرت بھی کی، تو پہلے جو وراثت میں حصہ ملے گا وہ اس پہلے مہاجر کو ملے گا جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ جو ابھی ہجرت کریں گے ان کا زیادہ حق ہے اس کے بارے میں۔ مثال کے طور پر، مثال سے سمجھیے ذرا، یعنی دو بھائی تھے، ایک بھائی نے پہلے ہجرت کی اور بعد میں دوسرے بھائی نے ہجرت کی، لیکن دوسرا بھائی جو تھا اس نے اسلام قبول کیا بعد میں، یعنی 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، سال بعد اس نے اسلام قبول کیا اور پھر بعد میں اس نے ہجرت بھی کی۔ تو جس بھائی نے بعد میں ہجرت کی اور واپس آیا تو پہلے بھائی کے جو وراثت میں حصہ ملے گا وہ اس بعد میں ہجرت والے کو پہلے ملے گا، اس کے بعد دوسرے مہاجرین کو ملے گا۔ تو اولا، بعضہم اولا ببعض کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جنہوں نے بعد میں ہجرت کی حقدار زیادہ یہی بھائی ہوگا، جب بھائی سے حصہ رہ جائے تو پھر دوسروں کو ملے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ مشکل الفاظ ذرا دیکھیے، الکلمات والتراکیب، آوو کا معنی ہے جگہ دی، پناہ دی، استنصروا یعنی انہوں نے مدد چاہی، اولو الارحام خون کے رشتہ دار۔ عزیز طلبہ، آپ کی سہولت کے لیے میں نے مختصراً یہ الفاظ لکھے ہیں جو مشکل الفاظ تھے۔ اسرا اس کا معنی ہے قیدی، اور قلوبکم یہ قلب کی جمع ہے، معنی دل یعنی تمہارے دلوں، اور اس طرح یغفر معاف کر دے گا، یریدو کا معنی ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں، خیانت کا تم سے خیانت کا، اور ہاجرو ہجرت کی، اور اسی طرح وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، آوو کا معنی ہے انہوں نے جگہ دی، ونصروا
اور انہوں نے مدد کی، اولیاء مانا ہے دوست، رفیق، استنصروکم تم سے مدد مانگے، میثاق کا معنی ہے معاہدہ۔ تو عزیز طلبہ، ان الفاظ کو بھی یاد کر لیجئے اور جو سبق ہم نے پڑھا ہے ان کو غور سے سن لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔